یہ 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کا حلیہ بگاڑا ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ بڑی مشکل سے یہ طے پایا تھا کہ عدلیہ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سینیورٹی پر ہوگا، لیکن انہوں نے اب حکومت کا غلبہ اس پہ کر دیا ہے. پارلیمان کی کمیٹی، پھر وزیر اعظم اور پھر صدر کے سائن. گویا اب جو 3 سینئر جج ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں، کہیں حکومت ناراض تو نہیں ہو رہی، اور خود بخود انصاف کمپرومائز ہوگا. اسی طرح جوڈیشل جو انہوں نے بینچ بنائی ہے، آئینی بینچ بنائی ہے، اس کے پروسیجر کا مسئلہ ہے. غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، خامیاں ہی خامیاں ہیں، قبضہ ہی قبضہ ہے. کن لوگوں نے کیا ہے؟ اس پارلیمنٹ میں 2/3 سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جنہیں ووٹ نہیں ملے، جنہیں مسلط کیا گیا ہے. یہ حق رکھتے ہیں کہ اس آئین کے اوپر یہ تیشہ چڑھائے کہ جو ایک متفقہ آئین ہے، اور اپنی مرضی کی عدلیہ، اپنی مرضی کا عدل اور انصاف کا نظام بنائے. پہلے ہی تم تو پہلے ہی انصاف خریدنے والے لوگ ہو. پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے، اگر اصلاح کرنی تھی تو اس کا کرنا چاہیے تھا نا. اس عدالتی ترمیم کے بعد سوائے اس کے کہ عدلیہ پہ قبضہ کیا ہے، عام لوگوں کے لیے انصاف کا کون سا راستہ کھلا ہے؟ کوئی غریب آدمی ان عدالتوں میں نہیں جا سکتا. مڈل کلاس بھی فارغ ہو چکا ہے. ان عدالتوں میں 40 سال مقدمے پڑے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی اصلاح نہیں کی گئی. جس آئینی بینچ کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کے 5 ممبر اگر کام بھی کریں گے، میں کہتا ہوں 10 ممبر بھی کام کریں، تو یہ جو 95% وہ پٹیشن ہوتی ہیں، جو اگر وہ کرمنل سائٹ پہ بھی ہوتی ہیں تو پھر جب ریلیف وہاں سے نہیں ملتا تو وہ آئینی پٹیشن بن کر آتی ہیں. اور آئینی پٹیشن تو ہوتی ہی ایسی ہیں. پھر کارپوریٹ سیکٹر کی ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑی تعداد 90-95% پٹیشن آئینی حیثیت رکھتی ہیں. یہ بینچ کیا کیا کرے گا؟ انہیں تو نظام کو درست کرنا چاہیے تھا، گراس روٹ لیول پر حق اور انصاف کا نظام قائم کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے شب خون مارا ہے. اور جو بھی اس میں شامل ہے اس نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے. کوئی سامنے آ کر دھوکہ کر گیا اور کوئی کسی کے جال میں آ کے دھوکہ کر گیا ہے. یہ سارے لوگ ان کے چہرے پہچان لو اور پھر یہ فیصلہ کر لو کہ اب انہیں ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے. کوئی کسی بھی دھوکے میں پوری قوم کو لا کر یہ جال